دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے جو قائم ہوا، جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دو مخالف جنس جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. ان کی کیپیسٹی، ان کی احساس، ان کا محبت، ان کی چاہت ایک دوسرے میں مرج ہوتی ہے اور پھر ایک رشتہ بنتا ہے جس کو آپ میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے، یعنی کہ اگر ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو دوسرا پہیہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اب یہ پہیے کیا ہیں؟ آج ذرا اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں. یہ پہیے جو ہے نا، ایک پہیہ ہے اطاعت اور دوسرا ہے وفاداری. ایک پہیہ جو اطاعت کا ہے وہ بیوی کے حصے میں آتا ہے اور جو وفاداری ہے وہ شوہر کے حصے میں آتا ہے. وفاداری بیوی کے حصے میں نہیں آتی اور اطاعت شوہر کے حصے میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ غلط کانسیپٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ریلیشن شپ کے نہ نبھنے کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو بس آگے پیچھے کر لیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ جتنی اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو عزت دے گی، احترام دے گی، اس کی رسپیکٹ کرے گی، اس کو جو ہے وہ اپنے سے بڑھ کر اسے قیمتی سمجھے گی، اپنی زندگی میں اس کے ہونے کا احساس کرے گی، تو شوہر جو ہے وہ ایسی بیوی کو ہمیشہ عزت دیتا ہے. دوسری بات کہ جتنا شوہر جو ہے وہ وفادار ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی ارد گرد نگاہیں نہیں جائیں گی، وہ کسی تھرڈ پارٹی کو ایڈ نہیں کرے گا، وہ اپنی بیوی کی وفاداری اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کو جو ہے وہ سیکیور رکھنے کے حوالے سے وفاداری کو پہلا ایلیمنٹ بنائے گا، تو میاں بیوی دونوں گاڑی کے جو پہیے ہیں وہ سیدھے چلتے رہیں گے. اچھا، مرد کو حاکم نہیں بنایا، مرد کو محافظ بنایا ہے. پہلے یہ بھی کلیئر ہم کر لیں. حاکم وہ ہوتا ہے جو حکم چلاتا ہے، جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، جو عورت کی تذلیل کرتا ہے، جو عورت کو اس کا مقام نہیں دیتا. محافظ وہ ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت کرتا ہے. جو یہ کرتا ہے وہ تو گھٹیا، وہ تو مرد کہلانے کے قابل نہیں. دیکھیں مردوں کو بھی تو سمجھنا ہے نا کہ حاکمیت جو ہے وہ کس چیز کی حاکمیت ہے، کہ آپ نے بیوی پہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے. حاکمیت اس چیز کی کہ بیوی کو اچھے کپڑے، اچھے کھانے پینے اور اس کی تمام تر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے معاملات جو ہیں وہ حاکمیت میں آ رہے ہیں. حاکمیت میں یہ نہیں آ رہا کہ بیوی کو جو ہے وہ اپنی پاؤں کی جوتی سمجھ لو، بیوی کی تذلیل کرو، بیوی کے گھر والوں کو جو ہے وہ ابیوز کرو، بیوی کے جو ہے وہ غلطیوں کو سامنے لا کر اس کو غلط پریٹینڈ کرو. یہ حاکمیت نہیں ہے، پہلے حاکمیت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ مردوں کے حق میں بات کرتی ہیں، عورت کے حق میں. میں مرد اور عورت جہاں جہاں غلط ہیں میں ان کو وہاں پر جو ہے وہ سمجھاتی ہوں اور بیسیکلی سائیکولوجیکل وہ پوائنٹس اٹھاتی ہوں کہ جو آج سے پہلے ہمارے معاشرے میں ڈسکس نہیں ہوئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں مرد غلط ہے وہاں مرد اپنی غلطی کو ٹھیک کریں، جہاں عورتیں غلط ہیں وہاں عورتیں اپنی غلطی کو ٹھیک کریں. عورت جو ہے وہ غلط یہاں پر ہے کہ وہ جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو وہ زبان درازی کرتی ہے. مرد کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اس کے لیول کو قبول نہیں کر رہی ہوتی نا، وہی حاکمیت والی بات آ گئی کہ اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی، تو مرد سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. مرد کو صرف دو ہی چیزیں چاہیے، ایک خوبصورت اور ایک جو ہے وہ سلیقہ شعار عورت جس کی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں ہو. اور عورت کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کہ مرد جو ہے وہ پسند ہے کہ جو اچھے طریقے سے با وفا ہوں، وفادار ہوں، اپنے گھریلو گھرستی کو جو ہے وہ سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہوں اور دوسرے عزت کرنے والے ہوں. دیکھیں مرد عزت کرنے والا اچھا لگتا ہے اور مرد کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. آزادی کی بڑی کوشش کرتی ہوں کہ عورت کی عزت جو ہے نا وہ اس کا وقار جو ہے وہ اس کے شوہر سے ہے، اس کے شوہر کے گھر سے، اس کے شوہر کے نام سے ہے. جو عورتیں اپنے شوہر کا نام اپنے نام سے ہٹا دیتی ہیں، معاشرے کے وہ مرد جن کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی انٹر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اپنا گھر توڑنے کی سازش یا کوشش ہو رہی ہے، وہاں پر وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں. یہ معاشرہ، مردوں کا معاشرہ جو ہے وہ ان عورتوں کو جینے نہیں دیتا. جہاں پہ آپ کی فزیکل ڈیمانڈز بڑھ جائیں وہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جنم لیتے ہیں. جس معاشرے میں جنسی بے راروی ایک زور پکڑ لے، وہاں پہ آپ کو ہر دن اور ہر رات ایک نئے چہرے اور ایک جو ہے وہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک نئی شخصیت سے آپ اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں. یہ کوئی ذہنی بیماری ہے؟ ذہنی بیماری ہے، ایگزیکٹلی ذہنی بیماری ہے. اس میں آ کر انسان جو ہے وہ صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی سیٹسفیکشن ضروری ہو جاتی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر زیادہ تر جو چلائے جا رہے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے یا لڑکیوں کی طرف سے، نوجوان لڑکیوں کی طرف سے جو چلائے جا رہے ہیں اپنے سے زیادہ عمر کے مرد حضرات سے، وہ پیسے کا لالچ ہے. برانڈ کانشیس ہو چکی ہیں ہماری لڑکیاں. آج کی لڑکی جو ہے وہ پیسے کی خاطر، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نا پیسے دیا کریں. والدین جو ہے، جو باپ ہیں، وہ بیٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو پیسے نہیں دیتے. اپنی بیٹیوں کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی کچھ پیسہ جو ہے وہ نکال کے دیا کریں. انہوں نے بھی اپنی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، ان کے بھی 100 مسائل ہوتے ہیں. جب آپ کے گھر سے ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ایک لڑکی کی، تو وہ باہر ایک ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کے باپ کی عمر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ
جنسی تعلقات رکھتی ہے اپنی عزت اور اپنی تکریم کو رونتے ہوئے اور ماں باپ کی عزت کو رونتے ہوئے جو ہے وہ صرف ان چند پیسوں کی عوض جو ہے وہ اپنی تمام عزت نفس کا سمجھوتا کر دیتی ہے جو اس کو برانڈ کی صورت میں جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اب کسی کے پاس جو ہے وہ آئی فون آ رہا ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ برانڈیڈ کپڑے جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے موقع مل رہے ہیں, تو انسان یہ موقع جو ہے وہ کیوں گوائے گا؟ اس کو تو آج کی ہماری جو لڑکیاں ہیں انہیں اگلی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے جب نتائج کیا نکلیں گے, کتنے سنگین ہو سکتے ہیں. وہ صرف وقتی طور پر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ عزت کا سودا کر دیتی ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ان سے عمر میں کئی بڑا ہوتا ہے, جسے آپ شوگر ڈیڈی کہتے ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں شوگر ڈیڈی اور شوگر ممیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ چھوڑ دیں. اسے صحیح اور غلط سمجھا کے, جیسے اللہ نے ذات چھوڑ دیا انسان کو صحیح اور غلط قرآن پاک میں سمجھا کے, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے, ایک شیطان کا راستہ ہے. شیطان کو کہہ دیا کہ تم ورگلا لو, تم نے جتنے لوگ ورگلانے ہیں, جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے راستے پر رہے گا, وہ نہیں, اس کو نہیں آپ ورگلا سکتے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ غلط راستے جا ہی نہیں سکتا. آپ بچوں کو تربیت دیں. ایک بہت اللہ کے قانون میں جب آپ مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے نا, آپ ضدی بنیں گے. آپ کی ضد توڑنے کا حوصلہ میرا اللہ رکھتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو تخلیق کی ہے. دیکھیں یہ زیادہ جو آپ جیسے بات کریں کہ ہمارے مولوی حضرات جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرتے ہیں, 4 شادیاں ہوتی ہیں. کسی کو طلاق کا کوئی لفظ ہم نے کوئی جملہ نہیں سنا, ساری بیویاں ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں. لیکن عام بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اللہ کے قانون کو نہیں سمجھ رہا. وہی بات کہ آپ اکارڈنگ ٹو اسلام اگر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, مرد کو 4 شادیوں کی اجازت جو ہے وہ ان سرکمٹانسز میں ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے, اگر وہ انصاف کر سکتا ہے بیویوں میں. صحیح. اگر وہ ایک بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے, دوسری کے ساتھ بھی کرے گا, تیسری کے ساتھ بھی. اب انصاف صرف پیسوں سے نہیں ہوتا, انصاف آپ کی اپنی جو ہے وہ ظاہر ذات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا وقت دے سکتے ہیں. تو یہاں اگر آپ بیویوں کو پہلے یہ سمجھائیں, عورت کی پہلے ہی یہ جو ہے وہ تربیت کریں کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت موجود ہے, وہ کر سکتا ہے, آپ نہیں روک سکتے. وہ مرد جو اپنی بیوی کی خوشی کے لیے دوسری شادی نہیں کرتا, حالانکہ اس کو ضرورت ہو یا وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو, لیکن وہ اپنی بیوی کے, اس کو میری بیوی کو تکلیف ہوگی, تو یقین کریں اس مرد کے لیے اجر عظیم اللہ نے اس مرد کے لیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی تکلیف جو ہے نا وہ کسی کو ذہنی اذیت دینا ہے. جسمانی اذیت وہ زخم تو بھر جاتے ہیں, لیکن آپ جو لفظوں سے کسی کو ذہنی اذیت دیتے ہیں, ایک ڈائلاگ میں نے بہت لاسٹ لیول ہو گیا ہے یہ. ان لوگوں کے لیے جملہ یا ڈائلاگ بولا گیا ہے کہ ان خواتین کے لیے جن کا بالکل لڑ کے جو ہے وہ آپ اتنا لڑیں آپس میں کہ اب وہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے اور اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اور اب میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اگر کوئی یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکل رہا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا اور وہ کھلا چاہتی ہے, وہ طلاق چاہتی ہے, تو پھر اس کے بعد آپ ان خواتین پر یہ جملہ انڈوز کر سکتے ہیں کہ عورت تب جا کر جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے جب اس کی آخر ہو جاتی ہے, جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا. اللہ بھی تو کہہ رہا ہے طلاق اللہ کا ناپسندیدہ لفظوں میں سے ایک لفظ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ طلاق کیوں بیچ میں رکھی کہ میاں بیوی اگر کمپیٹیبل نہیں ہے, ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے, تو الگ ہو سکتے ہیں. کوئی بڑی وجہ ہو, کوئی ایسی وجہ ہو جو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھا پا رہے ہوں, تو عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دو. بعد میں ایک دوسرے کے خلاف تانا زنی یا باتیں نہ کرو, یا دوسروں کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرو. میاں بیوی کو یہ کہا گیا, ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھر پتہ آپ کو کیوں ٹوٹ رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کی اور اپنے شوہروں کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا المیہ بن گیا ہے. ایک تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بیویاں جو ہے وہ ماؤں کو کال میں لاتی تھی کہ جی میرے گھر میں سسرال میں یہ ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. آج کل لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اپنے دوستوں سے شیئرنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرا شوہر ایسے کرتا ہے, میری بیوی ایسے کرتی ہے. ایون اپنے پرسنل ٹائم کی باتیں, اپنے وہ ازدواجی تعلقات جو کسی دوست سے شیئر نہیں کرنے چاہیے, وہ بھی فیلنگز اور چیزیں جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ دوست اپنی سمجھ کے مطابق, اب وہ کسی دوست کی اتنی سمجھ ہے یا اتنی سمجھ ہے, وہ اس کے مطابق اس کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. اب آپ کو مشورہ دینے والا شخص بہترین ہونا چاہیے, کیونکہ جو بندہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے اور آپ اس کے مشورے پر چل رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اس کا ایک غلط مشورہ آپ کی زندگی خراب کر سکتا ہے. ایک غلط مشورہ جو ہے وہ کسی کا گھر اجاڑ سکتا ہے. ایک غلط مشورے سے آپ معاشرے میں تضاد پیدا کر سکتے ہیں. جو ہر وقت لڑائی کرتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے پر تانے کستے ہیں, وہ میاں بیوی جو ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے تب تک سکون نہیں لے سکتے جب تک ان کی لڑائی نہ ہو جائے. ان کو کچھ وقت کے لیے سیپریٹ کر دینا چاہیے. کچھ وقت خاتون جو ہے وہ اپنے گھر ذرا جا کر دیکھے, وہاں رہے,
سیپریشن نہیں کرنی, کوئی طلاق کوئی خلا جو ہے وہ دائر نہیں کرنی. کچھ وقت ذرا اپنے گھر جا کے دیکھیں, کوئی آپ 3 مہینے 2 مہینے ذرا رہ کے دیکھیں, وہاں لوگوں کے رویے جب انہیں بھگتنے پڑیں گے نا تو آٹومیٹیکلی دماغ درست ہو جائیں گے. مرد کو ذرا اکیلا چھوڑ کے دیکھیں, جب گھر اس سے نہیں سنبھلے گا نا اور پراپر طریقے سے اسے ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا یا اس کی جو ہے وہ ضروریات زندگی پوری نہیں ہوگی. مرد پھر بھی جی لیتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, عورت کے لیے مشکل ہوتی ہے. عورت جب اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نکلتی ہے نا تو واپسی کے راستے جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑے تلخ اور جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کبھی شوہر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی. جو عورت اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے نا, وہ دوبارہ یہ سمجھ لے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کو وہ عزت اور مقام تب تک نہیں دے پائے گا جب تک وہ عزت اور مقام کے لیے اتنی ایفرٹ دوبارہ سے نہیں کر لے گی. تو کیا فائدہ گھر چھوڑ کے جانے کا؟ آپ رہتے ہوئے ایک ساتھ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ یہ تانوں والی جو باتیں اس سے پرہیز کریں, بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ دھیان کریں. وہ بچے کیا بیچارے جو ہے وہ معاشرے میں پیدا آپ نے کر دیے ہیں کہ جنہیں آپ جو ہے ایک ذہنی مریض بنا کے معاشرے میں پریٹینڈ کر رہے ہیں, جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ذہنی اذیت کا باعث بنیں گے. جب اپنے گھر سے ہی لڑائی دیکھتا ہے بچہ تو وہ اپنے اسکول جا کے اپنے کالج یونیورسٹی جا کے آپ یقین کریں وہ پھر نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے غلط صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ والدین جو ہر وقت لڑتے ہیں ان کے بچے ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. پھر وہ ایک محبت اور ایک احساس تلاش کرنے کے لیے کسی دوسرے کی جو ہے وہ گود تلاش کرتے ہیں, کسی دوسرے کا کندھا تلاش کرتے ہیں. اب وہ کندھا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر برے کندھے آپ کو پتا ہے کہ یہاں معاشرے میں ہمارے تربیت کا فقدان ہے. محبت ہوتی ہی شادی کے بعد ہے. یہ شادی سے پہلے جو آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو محبت کا نام لے کے, یہ آپ کی ایک ہوس تو ہو سکتی ہے, ایک لست تو ہو سکتی ہے, ایک آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ محبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ محبت احترام مانگتی ہے, محبت احساس مانگتی ہے, محبت جسم کی بھوکی نہیں ہے. آج آپ نے محبت کو جسم کے ساتھ منسوب کر کے جسموں کی جو ہے وہ یہاں پر کاروبار شروع کر دیا کہ یہ محبت ہے. جی تم مجھ سے اگر محبت کرتی ہو تو تم مجھ سے پرسنلی ملنے کے لیے آؤ. یہ کون سی محبت ہے جس میں آپ دوسرے کو جو ہے وہ برہنہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی ایک خواہش ہو سکتی ہے, آپ کی لسٹ ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی جو ہے وہ خرافات ہو سکتی ہے, کوئی ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ آپ کی محبت تو نہیں ہو سکتی. محبت تو آپ کو احترام سکھاتی ہے. محبت میں تو آپ دوسرے کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جس میں آپ اسے عزت دے رہے ہو. اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر لے کر آئیں, آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھیں, آپ اسے جس طریقے سے مرضی اس سے جو ہے وہ سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے حاصل کرے. لیکن شادی سے پہلے نکاح, وہ جب ایک شخص انہیں چھوڑ جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے شخص کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. مغرب میں اسلامک اقدار نہیں ہے, وہاں پر یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہاں پر رشتے ہیں, وہاں رشتے نہیں ہیں آپ کے پاس. وہ لوگ رشتوں کو ترستے ہیں, وہ بھی انسانیت کو سمجھتے ہیں, لوگوں سے رشتہ بناتے ہوئے وہ احتیاط کرتے ہیں, محتاط رہتے ہیں. ہم یہاں پر رشتے جو ہے وہ ہمیں آٹومیٹیکلی اللہ نے بنا کے دیے ہوتے ہیں. وہاں تو کسی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ کون ہے اور میری ماں کون ہے. وہاں تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے. اسلام واحد ایسا دین ہے جس نے معاشرے کو جو ہے وہ ترتیب دیا, ایک خاندان تشکیل دیا, ایک خاندان کی جو ہے وہ محبت اور احساس کے معاملات جو ہے وہ سامنے لے کر آئے. تو بہترین ترین دین جو اسلام ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اس سے تربیت سے آراستہ کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں مغرب کے معاشرے سے جو ہے وہ امپریس ہو کر لوگوں کو ریلیشن شپ میں لے کر آنا چاہیے. ایک عورت مرد کو دھوکا جو ہے نا, وہ بس جس وقت عورت کی نیت میں جو ہے وہ فتور آ جائے نا اور اس کی فزیکل ڈیمانڈز پوری نہ ہو رہی ہوں, تب وہ دھوکا دیتی ہے. جب اس کا شوہر اس کو وقت نہ دے رہا ہو, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کر رہا ہو, جب اس کا شوہر اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کر رہا ہو, جب اس کا شوہر اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھ رہا ہو, تب وہ دھوکا دیتی ہے. کیا ایسی عورت کو تو معافی بھی کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہے. بے وفا انسان کو آپ کیسے معاف کریں گے جس نے آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات سے کھیلا ہو, جس نے آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہو, جس نے شرک کیا ہو. اللہ شرک معاف کرتا ہے؟ محبت میں شرک نہیں ہے. آپ اگر دوسرے شخص کے ساتھ محبت میں ہے تو یہ مزاجی آپ کا عشق ہے یا حقیقی عشق ہے. آپ نے دونوں ہی محبت کے زمرے میں جو ہے وہ وحدانیت کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے. پھر ایک ہی شخص پہ مکمل ہونی چاہیے آپ کی حیات. اگر آپ شخص بدلتے ہیں کپڑوں کی طرح تو آپ تو وفادار آدمی نہیں ہیں, آپ تو کسی کے ساتھ اعتبار کے قابل ہی نہیں ہیں. اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے, اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے آپ کو اپنا نام دیا ہے, جس نے آپ کو مقام دیا ہے. تو آپ کس چیز پہ, اگر آپ ایک شخص پہ اتفاق نہیں کریں گے نا تو آپ جگہ جگہ منہ مارنے والے وہ جانور بن جائیں گے
کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے، تو ایسا نہ کریں.